بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، امیر مختار سقفی تاریخ اسلامی میں ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں تاریخ کی مختلف کتابوں میں مختلف آرائیں بیان کی گئی ہیں۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انہوں نے دعویٰ نبوت کیا تھا اور حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے درمیان جو رخنا اور فتنہ انگیزی پیدا ہوئی، اس میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دونوں طرح کی روایات کو مستند تاریخ دانوں کے حوالوں سے واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں مختار سقفی کی شخصیت کیسی تھی۔ عزیزان گرامی، اس نقطہ پر تو تمام تاریخ دان اور فرقے ایک صفحے پر نظر آتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ انہوں نے کربلا میں خانوادہ رسالت اور ان کے جانثار دیگر ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دینے والے ایک ایک شخص کو گرفتار کر کے ان کو سزائے موت دی اور ان سب کے سر قلم کر کے صاحبزادہ امام حسین حضرت زینب العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ مختار سقفی تاریخ اسلامی کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں حسین ابن علی کی شہادت کا بدلہ لیا اور سینکڑوں قاتلان حسین کو قتل کیا، جس میں شمر بھی شامل تھا، جس نے امام حسین کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر دمشق بھجوایا تھا، اور حرملہ بھی، جس نے امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ محبان اہل بیت سے تھے۔ ابن سیوطی نے ان کے فضائل بھی لکھے۔ مثلاً جب امیر مختار نے عمر سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے تو انہوں نے امیر مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ اس طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینیوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا۔ مختار کا تعلق بنی حوازن کے قبیلہ سقفی سے تھا، اس لیے انہیں مختار سقفی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام ابو عبیدہ سقفی تھا، جنہیں حضرت عمر نے عراق کی ایک مہم میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، جہاں وہ شہید ہو گئے۔ محترم ساتھیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہدائے کربلا کی شہادتوں کے بعد امیر مختار نے ان کا بدلہ تو لیا، لیکن جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے تھے تو اس وقت مختار سقفی منظر عام سے غائب کیوں تھے، اور اس وقت وہ کہاں تھے، اور کیوں نہ وہ میدان کربلا میں آ کر امام حسین کا شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور یزیدیوں کے خلاف کیوں نہ لڑے۔ مختار سقفی کے بچپن میں ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں زیرک و دانا کہہ کر پیار فرمایا اور فرمایا، یہ میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ جب امام عالی مقام امام حسین نے شہر رسول کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ کو اپنا مسکن بنایا تو کوفہ سے خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم یزید کی بیعت کرنے سے انکاری ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوفہ کے کچھ سرکردہ افراد پر مشتمل شیعان علی کا ایک وفد مکہ مکرمہ میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ان میں مختار سقفی بھی شامل تھا۔ ان سب نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوفہ تشریف لے آئیے، وہاں آپ کی بیعت کرنے کے لیے ہزاروں کوفی تیار ہیں۔ یہ لوگ واقعی ہی امام علیہ السلام کے وفادار تھے اور ان کے ساتھ اپنی وفاداری نبھانا چاہتے تھے، اور امام حسین کو بھی ان کی وفاداری پر ذرا برابر شک نہیں تھا، لیکن امام باقی کوفیوں کی فطرت سے واقف تھے، اس لیے آپ نے خود وہاں جانے کی بجائے اپنے برادر مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر وہاں بھیجا اور کہا کہ وہاں حالات کا جائزہ لو اور مجھے مطلع کرو۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، جو کہ ایک صحابی رسول اور محب
اہل بیت تھا وہ بہت نرم مزاج کا تھا اور اس کا جھکاؤ امام حسین کی جانب تھا۔ جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور ایک نسبتاً سخت اور شفاق انسان ابن زیاد کو وہاں کا گورنر لگا دیا۔ ابن زیاد نے گورنر بنتے ہی سب سے پہلے ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا اور پابند سلاسل کیا اور ان کو کڑی سی کڑی سزائیں دی۔ جو امام حسین علیہ السلام کے پاس مکہ مکرمہ میں اپنے خطوط لے کر پہنچے تھے۔ مختار سقفی نے چونکہ مسلم بن عقیل کو کوفہ پہنچتے ہی اپنے گھر پر ٹھہرایا تھا اور ان کی خوب آؤبگت کی تھی اور ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں کی بیعت بھی کروائی تھی۔ مختار سقفی ابن زیاد کی نظروں میں آ چکا تھا، چنانچہ ابن زیاد نے سب سے پہلے مختار سقفی کو ہی پابند سلاسل کیا۔ تاریخ میں قیدیوں کی یہ تعداد کئی لاکھ لکھی ہوئی ہے، یعنی کوفے کے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو قید کر کے عبید اللہ ابن زیاد نے ایسے دین فروش افراد کے سپرد کوفہ کر دیا جنہوں نے امام حسین کے بھیجے ہوئے اپنے خاص سفیر اور تایہ زاد بھائی مسلم بن عقیل کو ایک یک و تنہا کر دیا اور یوں انہیں حالت مظلومیت میں شہید کر دیا گیا۔ مختار قید میں باہر کے واقعات سے بے خبر اس بات کی توقع لگائے ہوئے تھے کہ ہمارے آقا حسین کی آمد کے ساتھ ہی یہ سختیاں ختم ہو جائیں گی اور امام حسین کو ان کا جائزہ حق خلافت جو معاویہ کی روایتی اموی مکاری اور دغا بازی کے سبب امام حسن کی حکومت سے دستبرداری کا سبب بنا امام حسین کو مل جائے گی۔ مگر جب امیر مختار کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالم مظلومیت میں خبر ملی، پھر آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہوئی اہل بیت سے محبت نے آپ کو مجبور کیا کہ قاتلوں کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دیں۔ ابن زیاد خواہش کے باوجود ممکنہ سیاسی اور دیگر وجوہ کی بنا پر انہیں قتل نہ کرا سکا۔ مختار سقفی عبداللہ بن عمر کی بہن کے شوہر تھے اور ان کی اپنی بہن کی شادی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہوئی تھی۔ قید سے رہا ہونے اور واقعات کربلا سے آگاہی کے بعد امیر مختار نے قسم کھائی کہ قاتلان شہدائے کربلا کا بدلہ لیں گے۔ پھر پہلے مختار سقفی نے عبداللہ بن زبیر کے خروج کا ساتھ دیا، مگر جب عبداللہ بن زبیر نے حجاز میں اپنی خلافت قائم کر لی تو ان سے اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ مدینہ سے کوفہ چلے گئے، وہاں اپنی تحریک کو منظم کیا اور 685 میں خروج کیا۔ اس وقت ان کے ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر بھی مل گئے جو ایک مشہور جنگجو تھے اور ان کے پاس اپنی کچھ فوج بھی تھی۔ انہوں نے بصرہ اور کوفہ میں جنگ کی اور بے شمار قاتلان شہدائے کربلا سے بدلہ لیا، جن میں عمر بن سعد، حرملہ، شمر ابن زیاد، سنان بن انس وغیرہ شامل تھے۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر امام زین العابدین کی خدمت میں بھجوایا گیا، جس سے دیکھ کر انہوں نے اہل بیت کو سوگ ختم کرنے کا کہا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تک مختار نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا سر نہیں بھیجا، بنی ہاشم کی کسی عورت نے سر میں کنگھی اور خضاب نہیں لگایا۔ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح بتایا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، مختار کو برا نہ کہو، انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ان سے انتقام لیا، سخت حالات میں ہماری مدد اور بیوہ خواتین کی کفالت کی۔ روایت میں ہے کہ جب جناب مختار نے عبید اللہ بن زیاد اور عمر سعد کا سر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے سجدہ شکر کیا اور فرمایا، خدا مختار کو جزائے خیر دے۔ وہ تمام روایتیں جو جناب مختار کے خلاف پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے آپ کی شخصیت کو مشکوک اور آپ کی توہین کی جاتی ہے، ان کو بزرگ
مختار سقفی کے بعد ان کے خاندان کو قتل کر دیا، جس میں ان کی ایک بیوی عمرہ بنت نعمان بن بشیر انصاری۔ نعمان عبید اللہ ابن زیاد سے پہلے کوفہ کے گورنر تھے، جو مدائن میں رہتی تھیں۔ ان کو معصب بن زبیر کے حکم پر قتل کیا گیا۔ تاریخ میں ہے کہ معصب نے عمرہ سے پوچھا کہ مختار کیسا شخص تھا، تو عمرہ نے کہا خدا اس پر رحم کرے، وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ پھر معصب نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مختار نبی تھا اور عہدہ عبد اللہ نے اسے جواب دیا عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو، تو معصب نے اسے مار ڈالا، مگر کوفہ میں رہنے والی بیوی ناریہ بنت سمرہ بن جندب کو معصب بن زبیر نے معاف کر دیا۔ دوستو، مختار سقفی عبید اللہ سقفی کا بیٹا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے تھا اور عاشق اہل بیت تھا، عاشق علی تھا۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے، اللہ آپ کی خواہشات پوری کرے۔